السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں خوش آمدید۔ آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں، قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ دن بھر کے معمولات، دن بھر کے کام انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ ان کاموں کو کیسے اچھے طریقے سے چلانا ہے، اپنی روزمرہ زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے، یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ بتانے کے لیے قرآن ہے، اللہ نے جو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ تو آئیے اس قرآن سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ سورۃ بقرہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور آیت نمبر 66 تک ہم لوگ کر چکے ہیں۔ کل ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر 66 تک۔ بہت اہم واقعے کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑا واقعہ تھا بنی اسرائیل کی ہسٹری کا، جب ان میں سے ایک بڑے گروہ کو بندر بنا دیا گیا تھا، ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئی تھیں ان کی بدعمالی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 2 آیتوں میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن آگے اس واقعے کی پوری ڈیٹیل آئے گی۔ آج ہم ایک اور بہت اہم واقعہ پڑھنے والے ہیں، اور اسی واقعے سے ہی اس سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ تو اب یہ میں نے پہلے بھی اس پوائنٹ پہ بات کی ہے کہ موسٹلی جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں ان کے نام جو ہیں وہ ٹائٹل نہیں ہیں۔ مطلب جیسے ٹائٹل ہوتا ہے نا کہ جس نام سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اسی بارے میں بات ہو رہی ہوگی۔ موسٹلی صورتوں کے نام جو ہیں وہ ایز اے سائن ہے، علامت کے طور پہ۔ اب سورۃ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں گائے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کچھ صورتوں کے نام ٹائٹل بھی ہیں، جیسے سورۃ اخلاص کا نام ہے اور سورۃ جمعہ کا نام، اور اس طرح سے کچھ صورتیں ہیں، 3 سے 4 صورتیں قرآن پاک کے اندر۔ لیکن جو سورۃ بقرہ ہے اس کا نام بقرہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں گائے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اب ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اور بھی بہت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اتنی لمبی صورت ہے، 268 آیات اس کے اندر ہیں، تو صرف یہی لفظ کیوں لیا گیا؟ تو اب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس قدر اہم واقعہ ہے اور کتنی چیزیں یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے ترجمہ کرتے ہی ہمیں سارے واقعے کی سمجھ آ جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کا ترجمہ اور پھر اس واقعے کو سمجھتے ہیں جو کافی اہمیت کا حامل ہے اور بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ واقعہ کیا تھا پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، پھر ہم ترجمہ کریں گے اور ساتھ ساتھ اس واقعے کو سمجھیں گے۔ یہ یوں ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر، بنی اسرائیل میں اس دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت امیر شخص تھا، اس کے پاس بہت دولت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ بھائی کے بیٹے تھے، بھتیجے تھے، ان کے اندر اس چیز کا لالچ پیدا ہوا کہ تایا کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت کا وارث اس کا بیٹا ہوگا، تو کیوں نہ ہم اس اکلوتے وارث کو ختم ہی کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو تائی کے بیٹے کو ہوتا ہے نا اس چیز کا کہ پوری دولت کا وارث ایک بچہ ہی ہوگا، تو اگر اس کو ختم کر دے تو ظاہر ہے ہم لوگ وارث ہوں گے۔ آج بھی یہ چیز ہے، معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ تائی کے اس اکلوتے بیٹے کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد خود ہی شور مچا دیا کہ کسی نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ اب جب شور مچا تو ظاہر ہے ان پہ تو شک نہیں جانا تھا، کیونکہ ایک تو وہ ان کا اپنا تھا، اپنے خاندان کا فرد تھا، اور دوسرا شور مچانے والے بھی وہ خود ہی تھے۔ تو ایسے شور کرتے کرتے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل بزرگان دین کے پاس ہے، شاید ان کے پاس غیب کا علم ہے، یہ ہمیں کچھ بتا دیں گے۔ جیسے ایک تو ہوتا ہے نا کھوج لگواتے ہیں، تو ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت تو اللہ کا نبی موجود تھا، یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا، اور پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے اور ہمیں پتہ چلے۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، تو اس پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ سیدھا سادہ ایک اللہ کا حکم تھا کہ گائے کو ذبح کرو، تو لیکن انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے۔ اصل وجہ اس کی یہ تھی ہیلے بہانے کرنے کی، یہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں نہیں ذبح کرنا چاہتے تھے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے گائے کی پرستش شروع کر دی تھی، اور پھر مصر میں رہتے ہوئے وہاں پر بھی گائے کو پوجا جاتا تھا، تو گائے کا ایک احترام ان کے دلوں کے اندر ابھی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی وہ احترام ختم کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اللہ نے بھی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے بھی ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے۔ جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ ایک سے پوچھا بھی نہیں، پھر دوسرے سے پوچھا تو کرنا پھر بھی نہیں ہوتا، تو انہوں نے بھی یہی کچھ کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں سے یہ گائے کی محبت ختم کرنا چاہتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے بہت سے بچڑے ہمارے دلوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، بہت سی ایسی رسمیں، بہت سے ایسے چیزیں، بہت سے ایسے رواج ہمارے اندر بھی، ہمارے دلوں میں بھی یہ بچڑے کی محبت کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ چالیسویں، یہ ساتیں، یہ ختم، یہ ہمارے اندر جو ہیں وہ رچ بس چکے ہیں، ان کو چھوڑنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ شادی پہ مائیوں کی رسم، تیل مہندی کی رسم، اور یہ ساری رسومات جو ہیں یہ ہمارے بچڑے ہیں، ہمیں بھی ان کو ذبح کرنا ہوگا۔ ہم بھی ان کو ذبح نہ کرنا پڑے اسی لیے کبھی نام تبدیل کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہم کر لیتے ہیں یہ۔ تو ایسے ہی یہ لوگ بھی ہیلے بہانے کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی تو خالص توحید چاہیے نا انسان سے، وہ ہر قسم کی محبت کو اپنے دلوں سے ختم کرے، ذبح کرے، اور پھر وہ میری طرف آئے۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کیا۔ گائے کو اللہ تعالیٰ کو یوں سمجھے کہ ایک موقع ملا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب ہیلے بہانے انہوں نے کیا کیے، اور یہ جو انہوں نے ہیلے بہانے کیے نا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شریعت جو کبھی کبھار ہم خود اپنے اوپر شریعت میں سختیاں کر لیتے ہیں، اگر ہم سیدھا سادہ شریعت کو لے کے چلیں گے، فرض نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا،
اور ایسے ہی اور بھی بہت سے معاملات میں ہم جب شدت لے کے آتے ہیں تو وہ شریعت مشکل ہو جاتی ہے، جس پر چلنا مشکل لگتا ہے، جس کو پھر لوگ شدت پسندی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال کچھ معاملات میں شدت ہے بھی، جن کو اشد حبا للہ کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں پھر سخت ہوتے ہیں۔